یہ عمل عید سے پہلے آپ کی عید کر دے گا۔ عمل بھی انا آطینا کل کوثر اور یا حیو یا قیوم کا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں۔ اس کے اندر جو شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، نہ صرف ایک ایک دانے کے بدلے اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو صرف ایک بار آزما کر دیکھ لے۔ اور کیونکہ سورۃ الکوثر کے معجزات سے آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یا حیو کا مطلب ہے ہمیشہ زندگی والے، اور اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو نوازے گا، ایسی عنایت آپ پر رب کی برسے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جس گھر میں یہ چینی پر عمل کیا جائے گا، یا جو شخص بھی ان لمحات، ان آخری گھڑیوں میں یہ عمل کرے گا، وہ بندہ پورا سال اس چینی کے ایک ایک دانے کے بدلے اپنی کئی حاجتیں اللہ سے پوری کروا لے گا۔ بس اس کی ترتیب سمجھیے، کیونکہ یہ موقع ضائع نہ کیجیے گا۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو اب ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں۔ آج 29 رمضان المبارک کی آخری شب یعنی طاق رات ہے، اور اس کے بعد آگے 29 کا روزہ ہے، پھر اس کے بعد عید ہے، اور پیر کو عید ہو جائے گی۔ آج آخری دن ہے، اس لیے اس عمل کو آج لازم کر لیجئے گا، اور اپنے دوست احباب جن کو آپ امیر دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کا مقدر سورے، ان کی تقدیر بدلے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجرت عطا فرما رہا ہے۔ کیونکہ جب آخری گھڑیاں آتی ہیں، آخری وقت آتا ہے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو ضرور کر لینا ہے، کیونکہ یہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو اس کے معجزات سے آپ عید والے دن خود دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ واقعی اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرشمہ رکھا ہے، ایسے معجزات رکھے ہیں، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو کرنے والا شخص زندگی بھر کی محتاجیوں سے بچ جاتا ہے، تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ہر دکھ مصیبت اس سے جان چھوڑ دیتی ہے۔ جو لوگ اس عمل کے متلاشی تھے، یہ ان کے لیے بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو میں خود بھی کرنے جا رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس عمل کو کر چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عمل صرف آخری دنوں، آخری لمحات، آخری گھڑیوں کا عمل ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جس نے کر لیا، اس نے اپنے مقدر کو سنوار لیا، اس نے اپنی قسمت کو بدل لیا، اس کی تقدیر بدل گئی۔ تو عید سے قبل آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے۔ چینی ہر گھر میں اس وقت تو موجود ہوتی ہے، اس لیے یہ عمل آپ رات میں، دن میں، کسی وقت بھی کریں، لیکن عید سے پہلے کریں۔ بس اس عمل کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ عید سے پہلے آپ نے کرنا ہے، اور اس عمل کو ان سہانی گھڑیوں میں، ان لمحات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجرت عطا فرما رہا ہے، تو اس اجرت والوں میں آپ کا جب نام آئے گا تو جو مانگیں گے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ بس سادی سی بات ہے، جس کو سمجھ آ گئی وہ تو آج اپنے مقدر کو سنوار لے گا، جس کو نہیں آئی اس نے تو پھر پورا مہینہ ہی یوں گزار لیا ہے۔ اس لیے دوستو، اب ان لمحات کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریا جائے۔ یہ ماہ رمضان کی سب سے قیمتی گھڑیاں ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عام سے دن ہیں، اب تو لیلۃ القدر گزر چکی، شب قدر گزر چکی، یہ تو آخری وقت ہے، اب اس میں کیا رکھا ہے؟ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تو اصل میں اس کی برکت شروع ہوئی ہے، اب تو رب کی رحمت شروع ہوئی ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ذہن میں اتار لیں کہ میرا یہ مقصد ہے، میری یہ حاجت ہے۔ آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کر اب سب سے پہلے 7 مرتبہ حضور سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھے یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھے۔ اب سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے، اور اس چینی کو کسی بھی کاغذ میں، برتن میں اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، یہ مٹھی چینی کی گھر کے اندر اگر کوئی بزرگ ہے تو اس سے کہیے ابا جان یہ ایک مٹھی چینی مجھے یہاں سے اس برتن میں ڈال دیں۔ آپ خواتین ہیں، آپ جو بھی ہیں، اگر کوئی گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو اس سے کہیے، اس وجہ سے کہ چھوٹے بچے کے گناہ کم ہوتے ہیں، بزرگوں کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر نہ بزرگ ہے گھر میں اور نہ کوئی بچہ ہے تو پھر خود چینی کی ایک مٹھی لے کر برتن میں رکھیں، اس کو سامنے رکھ لیں یا صاف کاغذ میں ڈال لیں، جیسے ممکن ہو آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں، وہ آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ چینی کے اوپر کیونکہ آپ نے دم کرنا ہے، یوں نہیں، چینی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ یہ آپ کا دم کیا ہوا چینی، اس کا ایک ایک دانہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا نوازے گا۔ یقین جانیے فقیروں کو غنی کرنے والا یہ عمل ہے، اس لیے لوگ نہیں بتاتے۔ آج دل فراخی کے ساتھ سینے کا راز کھول رہا ہوں تمہارے اوپر، اس لیے اس کو غنیمت سمجھیے، یہ برکت حاصل کر لیجئے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیم پڑھے یا کوئی دوسرا جو درود پاک آپ کو یاد ہے، آپ وہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ اب ماہ رمضان المبارک
مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، یقین جانیے دل کے خون کے آنسو رو رہا ہے، اور آج غم محسوس ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان کی وہ کیسی عظیم مبارک گھڑیاں تھیں۔ رات کے وقت جگا کرتے تھے، دن کے وقت روزہ رکھا کرتے تھے، سحری کے وقت اٹھا کرتے تھے، نماز تہجد ادا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یقین جانیے آج دل کے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج بڑی مشکل سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کوشش کر کے تاکہ آپ لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں، ان گھڑیوں، ان آخری لمحات کی برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے دوستو اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ بس عمل کی طرف جا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنتے رہیے گا تاکہ آپ کو اس وقت کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یقین جانیے آج رات ہم خصوصی دعا کرنے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا جائے گا اس کو ملتا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس وقت کو، اس موقع کو غفلت میں گزارتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان آخری گھڑیوں میں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، وہ لوگ یقین جانیے سونا بھول جائیں گے اور وہ ہمیشہ جاگتے رہیں ان گھڑیوں میں، وہ سارے کام بھول جائیں۔ لیکن کیا مسئلہ ہے، آج ہم مادیت کے دور میں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس غفلت کی نیند سوئے ہیں۔ آج ہمیں بیدار کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے دوستو اٹھو، جلدی سے اس عمل کو کرو اور اپنے مقدر کو سنوار لو، اپنی قسمت کو بدل لو، اپنی تقدیر کو بدل لو۔ دوستو یہ وقت ہاتھ سے گزر گیا تو پھر یہ وقت نہیں آئے گا۔ دیکھیے زندگی تو اللہ کو پتہ ہے کتنی ہے، اور زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اس عمل کی طاقت اور اس کا اثر، یہ ایک مٹھی چینی یقین جانیے آپ کے حالات بدلے گی، گھر میں امن لائے گی، گھر میں سکون لائے گی، گھر میں راحت آئے گی، گھر میں خوشحالی آئے گی، بے اولاد کو اولاد مل جائے گی، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جائے گی، مقروض کو قرض سے نجات مل جائے گی، ہر دکھ اور مصیبت، جھگڑے کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح بے اولاد کو اللہ اولاد سے نواز دے گا۔ اور دنیا کی کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، بس اس چینی پر دم کرنے کی دیر ہے، کیونکہ آج ہر شخص مہنگائی کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرض لے کر کاروبار کرتے ہیں پھر بھی نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں ایک ایسا عمل دیتا ہوں، عید سے پہلے تمہاری عید کروا دے گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکوثر کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل، جس کو کہتے ہیں حقیقت اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے جیسے میں نے درود پاک کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، چینی سامنے پڑی ہونی چاہیے اور چینی کہیں سائیڈ پر نہیں ہونی چاہیے، بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب اس سورت مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھنے کے بعد قبلہ کی جانب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرتے ہوئے چاہے 5 منٹ لگیں، 10 منٹ لگیں، 20 منٹ لگیں، آپ نے پورا عمل مکمل کر کے پھر اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ یوں نہیں کرنا کہ تھوڑا سا کیا پھر پڑھ کر چلے گئے، پھر آئے، پھر دوبارہ شروع کر لیا، نہیں، آپ پہلے ذہن بنا لیں کہ میں نے بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ کوشش کریں تنہائی مل جائے تو سب سے اچھا ہے، گھر کے اندر کسی ایک فرد کو عمل کروا دیں، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو یہ جلدی سے بھیجیں تاکہ بروقت سب لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور اس کی برکت حاصل کر سکیں۔ تمام بیماریوں کا علاج اس عمل کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی یہ جو مختصر سی صورت آپ کو نظر آ رہی ہے، انا اعطیناک الکوثر، جو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اس کی برکتوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، جو اس کو آج پڑھے گا رزق کے دروازے کھل جائیں گے، جو آج پڑھے گا بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جو آج پڑھے گا مفلسی گھر سے ختم ہو جائے گی، جو آج پڑھے گا گھر میں اس کی خوشحالی آئے گی۔ جو آج اس سورت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 121 بار پڑھے گا، آپ نے تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنی ہے، یعنی 121 ہے تو 121 بار ہی پڑھنی ہے، 120 بھی نہیں کرنا، 122 بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک خاص تعداد ہے جو اللہ والوں نے مقرر کی ہے اور انہوں نے اس کو آزما کر دیکھا ہے اور اس کے ذریعے انہیں فائدہ ہوا اور مخلوق کی محتاجی سے بچے۔ لوگ ہزاروں کامیاب ہوئے اور جو کامیاب ہوئے انہوں نے پھر اس کی برکت بتائی، انہوں نے پھر اس کے معجزات کو بیان کیا اور یوں پھر عمل آگے پہنچتا آیا اور آج میرے تک پہنچا۔ میں اسی طرح امانت کے طور پر آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، اس کی برکت آج حاصل کر سکیں۔ اس لیے دوستوں اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تمہیں ہمیشہ کی محتاجی سے بچائے گا۔ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، پھر دوبارہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔
جب یہ سورت پڑھ رہے ہو تو سارے مقصد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ دشمنوں کے لیے بھی بڑی تیر بہدف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو حسد بہت تنگ کرتے ہیں، ہمیں فلاں شخص نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، فلاں نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے، آپ کا دشمن آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا، کسی قسم کا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ ہمیشہ آپ کے دشمن بھی دوست بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے دشمن بھی آپ کے ساتھ کلام کرنے، بات کرنے پر مجبور ہوں گے، آپ کے ساتھ بھلائی کریں گے، آپ کے ساتھ اچھائی کریں گے۔ جہاں جس محفل میں جاؤ گے عزت سے لوگ پیش آئیں گے، ادب کے ساتھ لوگ آئیں گے، محبت کریں گے، کیونکہ اس کے ذریعے غیبی خزانے مل جائیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے تمہارا دل نور سے منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، حق کے راستے کے سارے حجاب ہٹ جائیں گے، تمام کاموں میں آسانی مل جائے گی، ذہن بھی تمہارا کھل جائے گا۔ جو کند ذہن بچے ہیں ان کو بھی یہ عمل کروا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، جو اس کو پڑھتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، جو اس عمل کو آج کرے گا کبھی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو جو چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ جتنا جس کا اخلاص ہوگا اس کو اتنی اس کی برکت ملے گی، کیونکہ یہ سورت مبارکہ جس وقت نازل ہوئی، اور سب سے بڑھ کر اس کی ایک اہم بات بتاؤں تو اس کے پڑھنے سے ہر قسم کا جادو، جنات، شیاطین سب مغلوب ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے اس کی خود برکتیں دیکھی ہیں، اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو اسی عمل کے بارے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ عمل کریں۔ شاگرد کو بھی ہمیشہ یہی بات کہیے کہ بیٹا اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، چاہے آپ کو ساری رات جاگنا پڑے، سارا دن آپ کو جاگنا پڑے، لیکن اس عمل کو ضرور کر لیجیے گا، چاہے کوئی کام اور ہو یا نہ ہو، لیکن یہ عمل ہرگز نہ چھوڑیے، یہ عمل ضرور کر لیجیے گا۔ کیونکہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول پاک مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند طاری ہوئی، جب حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہنسنے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کے سامنے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی تلاوت کی تو حضور مسکرا رہے تھے۔ آج بھی اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ خوشیاں عطا فرماتا ہے، اللہ غموں سے نجات دے دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوثر کا ذکر کیا ہے، اور کوثر یہ وہ نہر ہے جو جنت میں ہے، جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض بھی ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے، میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کچھ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس مقام پر بھی اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کا خیال رکھیں گے، اور آب کوثر کا جام بھر بھر کر پلائیں گے ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ ہماری آج کی آخری شب میں اور آخری دن میں ایک خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ دیکھیے دوستوں، یہ مقبول گھڑیاں ہیں، یہ لمحات بڑے اعلیٰ ہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ جو لوگ اس وقت کو غنیمت سمجھ لیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ابھی دم نہیں کرنا، جب مکمل وظیفہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے چینی کے اوپر دم کر لینا ہے، کیونکہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات جو حی بھی ہے، جو قیوم بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو حی و قیوم ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 2 الفاظ مبارک پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں صفاتی نام ہیں۔ جب ان صفاتی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو یہ 3 چیزیں آپ نے اس چینی کے اوپر پڑھ کر دم کرنی ہوں گی، گویا یہ 3 کام آپ نے چینی کے اوپر کرنے ہیں۔ یہ دوسری چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، ایک ہے یا حیو، دوسرا یا قیوم۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ دیکھیے یا حیو کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندگی والے، وہی ذات ہوتی ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت موجود ہو، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گی۔ ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے وابستہ ہے۔ میں زندہ ہوں تو اسی کی عطا سے، میں مر جاؤں گا تو اسی کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود حی ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حی کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور کو انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ یہ اسم پاک انتہا جلالی ہے، اس کے پڑھنے والے کے تمام کام خود بخود ہو جاتے ہیں، ہر مردہ کام میں زندگی آ جاتی ہے، یعنی جس کے کام بگڑے ہوئے ہیں، جس کے کام مردہ ہو چکے ہیں، اس عمل کی برکت سے اس
उसके मुर्दा काम दोबारा जिंदा हो जाएंगे। और जिस बंदे का दिल मुर्दा हो चुका है, इस अमल की बरकत से अल्लाह उसके दिल को जिंदा कर देगा। ये सबसे बेहतरीन अमल है। बाज़ लोग कहते हैं कभी बीमार कभी तंदुरुस्त, जिंदगी बड़ी अजीब सी है। मैंने उनसे कहा भाई आपके पास ये मौका मौजूद है, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये सूरतुल कौसर और या हय्यु या क़य्यूम का अमल करके देखें। इसके साथ ये दुआए मुबारका पढ़कर देखें। जब आप इसको पढ़ते हैं, चीनी के ऊपर दम करते हैं, फिर चीनी के इस्तेमाल का तरीका बताऊं, उस तरह इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से आपके घर में ऐसा नूर बरसेगा, ऐसी रौनक बरपा होगी कि कभी आपके घर में मातम नहीं होगा। हमेशा खुशियां आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला की सब नेमतों में सबसे अफजल नेमत तंदुरुस्ती है। क्योंकि अल्लाह ताला की तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए तंदुरुस्ती ही काम आती है। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए दुआ करें। आज बीमारों के लिए दुआ करें। इन अस्माए मुबारका दोनों को मिलाकर आपने पढ़ना है, यानी यूं पढ़ेंगे या हय्यु या क़य्यूमु एक मरतबा, या हय्यु या क़य्यूमु 2 मरतबा, या हय्यु या क़य्यूमु 3 मरतबा। इस तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। जहन में अपने मकसद को ज़रूर रखना है, बग़ैर मकसद के आपने नहीं रखना। इसी तरह कोई डॉक्टर है, कोई हकीम है, ये बड़ा महबूब वजीफ़ा है। हर हकीम और डॉक्टर की ख्वाहिश होती है कि उसके हाथ में शिफा हो, जिस मरीज़ का वो इलाज करे उसे तंदुरुस्ती मिले, शिफा याबी मिले। इस मकसद के साथ इस अमल को करेंगे तो इसी तरह आपके साथ मामला होगा। इसी तरह हादिसात से बचने के लिए इस अमल को पढ़ने से अल्लाह ताला उसको हादिसात से बचाता है। ख़ासकर जो ड्राइवर लोग होते हैं या इसके अलावा दुनिया की किसी मशीन पर काम करने वाले फ़ौजी, सर्विस अमूमन हादिसात से दो चार होते हैं। इसलिए जो फ़ौजी हैं, सिपाही हैं, दरिया में कश्ती चलाने वाले मल्लाह हैं, बस, कार, रिक्शा, इंजन ड्राइवर, इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको महफूज फरमाए। जो शख्स पहाड़ी इलाकों में सफ़र पर जाते हैं वो लोग भी इसको पढ़ें। जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी इन अस्माए मुबारका को आज पढ़ें। इसके अलावा इसके हज़ारों और लाखों फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हर दाना आपको लाखों नहीं करोड़ों से नवाज देगा। अगर आपकी जितनी भी हाजतें हैं, अल्लाह के फजलो करम से इसकी बरकत से सारी आपकी हाजतें हल हो जाएंगी। और इसी तरह अब जब इसको पढ़ेंगे तो खुदा के फजल से इसकी उम्र भी दराज होती है, तंगदस्ती भी ख़त्म होती है, घर में अमन भी आता है, सुकून भी आता है, जिस चीज़ की तलब होती है वो सब कुछ मिल जाता है। इसके बाद हय्यू के बाद होता है क़य्यूमु। जब जिंदा है तो फिर कायम भी रहे, यानी हमेशा कायम रहने वाला। इसका मतलब है या क़य्यूमु कि हमेशा कायम रहने वाले। क़य्यूमु वो होता है जो अपनी ज़ात में खुद बखुद कायम हो, अपने क़याम में किसी का मोहताज ना हो, दूसरा उसके बग़ैर कायम ना रह सकता हो, बल्कि हर चीज़ अपने आप को कायम रखने के लिए उसकी मोहताज हो। इसलिए अल्लाह ताला कायम है, दायम है, मौजूद है, लाज़वाल है। खुद इरशाद बारी ताला है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है और कायम है। इससे मालूम हुआ कि माबूद होने की सिफ़त अल्लाह ताला की है, वो हमेशा के लिए कायम है। यानी जो ज़ात हमेशा के लिए कायम न हो वो माबूद कैसे बन सकती है। अल्लाह हमेशा से कायम है और हमेशा रहेगा, इसलिए माबूद होने का हक़ सिर्फ मेरे रब को है। सूफिया इसका मुताला करते हैं कि जो शख्स इसको पढ़ता है, इस सिफ़त के साथ अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह इसके नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देता है। इसलिए जो काम तुम्हारे लिए नामुमकिन है वो अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ मुमकिन है। वो जो चाहे कर दे, वो फ़कीर को चाहे तो गनी कर दे, गरीब को चाहे तो अमीर कर दे, फ़कीरों को चाहे तो बादशाह बना दे, बादशाहों को चाहे तो वो फ़कीर कर दे। इसलिए ऐसे मुश्किल काम जो इंसानी सोच और तदबीर से बाहर हों, या कोई ऐसी मुहिम है जो तुम्हारी समझ में नहीं आती, इस अमल को करें। इसके असर से तुम्हारे सारे बिगड़े हुए काम आज हल हो जाएंगे। जो मुश्किल भी दरपेश होगी हल होगी। इसी तरह सख्त से सख्त मुश्किल वाले लोग जो सख्त परेशानियों में हैं, इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सारी परेशानियां ख़त्म होंगी। इसी तरह किसी ख़ास शख्स को अपनी तरफ मायल करना मकसूद हो, किसी अफसल को, वो तुम्हारी बात नहीं मानता, कहता नहीं मानता, खलवत में बैठकर, तन्हाई में बैठकर, अगर मुमकिन हो तो सहरी के वक्त, अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो इफ्तार के वक्त, अगर ये 2 वक्त में मुमकिन ना हो तो किसी भी वक्त ये अमल करें। इंशाअल्लाह असर तस्खीर भी तुम्हें मिलेगी, जिसको हम तस्खीर खल्क़ भी कहते हैं। इससे मुराद मखलूक मोहब्बत करेगी। इसके पढ़ने से इज़्ज़त और जलाल, तरक्की, कारोबार, कर्ज़ की अदायगी, हाजात का पूरा होना, मुकदमे में कामयाबी, ये सारी चीज़ें एक ही अमल के साथ आपको मिलेंगी। अब इन दोनों अस्माए मुबारका को जैसे मैंने कहा है उस तरह पढ़ना है, लेकिन इनकी तादाद का ख़ास ख्याल रखना है। इनकी तादाद है 797 मरतबा। ये पढ़ने के बाद अब आपने तीसरी चीज़ जो पढ़नी है वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। सूरतुल कौसर और ये अस्माए मुबारका जो तादाद बताई है, इसमें आपने कमी बेशी नहीं करनी। इसके बाद आपने 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है और 1 बार चीनी के ऊपर दम कर देना है।
تو یہ جہاں تک آپ کا مسئلہ حل ہوا چینی کے اوپر دم کرنے کا۔ اب اس کے بعد جو تیسری چیز آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو عمل مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، چینی کے اوپر آپ نے دم کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ وہی یعنی اول آخر درود پاک بتایا، وہ بھی پڑھنے کے بعد آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اس میں آپ نے اس چینی کا استعمال کرنا ہے۔ اس چینی کے استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس دعا سے پہلے یعنی عمل کرنے کے فوراً بعد دعا سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، یعنی آپ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور چینی کو پانی وغیرہ میں ڈال دیں گے۔